السلام علیکم۔ پراپرٹی استاد میں خوش آمدید۔ میرا نام زمان ہے۔ مجھے اکثر دوستوں کے فون آئے ہیں، کمنٹس باکس میں مجھے کمنٹس کیے ہیں، کوئی ان باکس کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے پراپرٹی کام شروع کیا بٹ ہم فیل ہو گئے ہیں اس میں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پراپرٹی ایجنٹ کیوں فیل ہوتا ہے، یا پراپرٹی ڈیلر یا پراپرٹی کنسلٹنٹ کیوں ایک فیل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ میں ایڈوائس کروں گا اس طرح کا کہ آپ اس طرح کر شروع کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو کامیابی دے گا۔ اس میں سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں، کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو اس کی پراپر ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ تو اب جو پلاننگ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس ایریا میں بنانا ہے اپنا آفس، اور آپ کس ایریا کو ڈیل کرتے ہیں، کیا وہاں پہ آپ کا جو پراپرٹی آفس بنا رہے ہیں کیا وہاں پہ آپ کی جو پراپرٹی وہ بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اندرون شہر میں جا کے بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اندرون شہر میں کیا ہوگا، مطلب کہ آپ صرف رینٹ کا کام کر سکتے ہیں، یا کوئی شاپ وغیرہ کوئی بائنگ اینڈ سیلنگ ہوگی اس میں کبھی کبھار، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو نئی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو آفس بنانا چاہیے۔ لائک لاہور میں جس طرح DHA ہے، بحریہ ٹاؤن ہے، یا لیک سٹی ہے، اس طرح کی سوسائٹی جو ہیں وہاں پہ اگر آپ آفس جا کے بناتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ رننگ میں ہے تو وہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں، یا کوئی بھی نئی اسکیم آتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میرے نزدیک ہے۔ اور پراپرٹی جو آپ ڈیل کرتے ہیں وہ آپ 4 سے 5 کلومیٹر کے اندر اندر جو آپ کو سوسائٹی ٹچ کرتی ہیں اس میں آپ کو کام کرنا چاہیے۔ تو بیسک کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی ایک پلاننگ ہونی چاہیے، اور پلاننگ مکمل ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے اور آپ کا گول کیا ہے۔ کیا آپ مہینے کے 5,000 روپے کمانا چاہتے ہیں، 50,000 روپے کمانا چاہتے ہیں، 5 لاکھ کمانا چاہتے ہیں، یا 10 لاکھ کمانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور اس ٹارگٹ کے لیے آپ نے ورکنگ کرنی ہے۔ اور شروع میں ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ نے جناب کوئی بڑا سا دفتر بنا دیا، اس میں کوئی 8-10 کمپیوٹر لگا دیے، اور کوئی 15-20 آپ نے جو ہے نا وہاں پہ آپ نے ہائر کر دیے، کوئی امپلائی ہائر کر دیے اور وہاں بٹھا دیے، اور جو کلائنٹ آئے تو اس کو آپ نے جناب گاڑیوں پہ گھمانا پھرانا ہے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے نا ایکسپینس شروع میں ہی زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو ہماری مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کم ایکسپینس کریں اور زیادہ ارننگ کریں۔ تو بیسیکلی ہم پراپرٹی کام شروع یا کوئی بزنس ہم ارننگ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے پراپر پلاننگ بھی اس طرح ہی کرنی ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس جو لیک آف فنڈنگ، یہ جو بہت بڑی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیلئر کا چانس اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فنڈ ختم ہو جاتے ہیں۔ شروع میں آپ نے بہت عالیشان آفس بنا دیا، ورکر رکھ لیے، کمپیوٹر یہ وہ گاڑیاں شاڑیاں لے لیں، اور جناب آپ نے اس پہ سارا خرچ کر دیا۔ اور باقی جب یہ پراپرٹی کام ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ آج بیٹھ کے اور آج سے ہی آپ کی ڈیلیں شروع ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں آپ نے پراپر ورکنگ کرنی ہوتی ہے، جان پہچان بنانی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے مارکیٹنگ پر بھی ایکسپینس کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے آج 10 لاکھ روپے لگا کے آپ آفس بنایا ہے تو آپ کے پاس 20 لاکھ روپے کم سے کم ہونا چاہیے بیک اپ میں، صرف آفس کے لیے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ نے فل ڈیپینڈ کیا ہو اس کے آفس کے اوپر، اور آپ گھر میں آپ کا جناب کچن نہ چلتا ہو اور کچن کے لیے پرابلمس پیدا ہوں۔ اس لیے آپ کے پاس میں تو کہوں گا کم سے کم 1 سال کا آپ کے پاس بیک اپ ہو، دین آپ پراپرٹی کا کام شروع کریں۔ اگر آپ پراپرٹی میں نئے ہیں تو آپ پہلے ایک استاد ہونا چاہیے آپ کا، کیونکہ کوئی بھی کام بغیر استاد کے بندہ اس کو سیکھ تو لیتا ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے آپ کسی ایک اچھے جو ایجنٹ ہیں، اچھے جو آفسز ہیں وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان کے ساتھ جاب کریں، کام کریں ان کے ساتھ۔ بے شک شروع میں آپ کمیشن بیس پہ کام کریں، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی لرننگ ہوگی، آپ لرننگ کر کے اس کے بعد اپنا کوئی چھوٹا موٹا آفس بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ضروری ہے کہ آپ کو کام اگر بیٹھے ہیں تو کام کرنا آتا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ایک بہت اچھا لسنر ہونا چاہیے اس میں۔ کوئی بھی آپ کے پاس بندہ آتا ہے پراپرٹی لینے کے لیے تو آپ اس کی بات پوری سنیں۔ اگر وہ 90% بولتا ہے تو آپ نے صرف 10% بولنا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ 5% آپ نے بولنا ہے، 95% اس کو بولنے دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ سارا اپنا آپ کو بتا دے گا۔ اس میں آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے۔ بہت بڑی مسٹیک ہم کرتے ہیں کہ بھائی بجٹ کتنا ہے آپ کا، کس بجٹ میں لینا چاہتے ہیں، سب سے فٹ ہمارا یہ کوسچن ہوتا ہے۔
تو اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ 90% لوگ اپنا بجٹ بتانا پسند نہیں کرتے. اس کو آپ بتائیں یار کہ بھائی کیا آپ نے لینا ہے, ٹھیک ہے, 5 مرلے 10 مرلے, تو ٹھیک ہے آپ نے ہمارے پاس یہ پراپرٹی ہے, یہ مثال کے طور پہ 35 لاکھ کی ہے, یہ 50 لاکھ کی ہے, یہ 70 لاکھ کی ہے, تو وہ خود ہی بتا دے گا کہ میرا جو ہے نا 35 لاکھ کا بجٹ ہے یا 50 لاکھ کا بجٹ ہے یا 95 لاکھ کا بجٹ ہے, واٹ ایور اس کا بجٹ ہے وہ خود ہی بتا دے گا. کیونکہ کسی سے آپ کہتے ہیں پوچھیں نا تو وہ بڑا اس کو مائنڈ کرتا ہے, میں نے ایسا دیکھا ہے اپنے اس میں. اس کے بعد آپ کے پاس ٹولز پورے ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس ٹول کون سے ہوتے ہیں. ایک اچھا موبائل ہونا چاہیے جس میں آپ کا نیٹ چلتا ہو, واٹس ایپ چلتا ہو, ٹھیک ہے, اور اس کی بیٹری ٹائمنگ اچھی ہو. ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ اس کا نا چارجر پھرتا, اس کی بیٹری ختم ہو آپ اس کا چارجر ڈھونڈتا پھریں, اور کوئی آپ کو واٹس ایپ کرے تو آپ کہیں گے جی مجھے تو اسکرین نظر نہیں آتی, آپ مجھے ویسے بتا دو. تو یہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی. مطلب آپ کے ٹولز جو ہے نا کم سے کم آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ایک اچھا قسم کا آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے, اور اس کا واٹس ایپ نیٹ وغیرہ سارا چلتا ہو, 24 آورس کی جو بیٹری ہو وہ ٹنا ٹن ہو, فل ہو مطلب, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے, آپ کے پاس کار ہے یا بائک ہے تو وہ بھی اچھی کنڈیشن میں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آئے دن وہ خراب رہے, کبھی وہ جی اس کو مینٹننس ہونے والی ہو اور راستے میں خراب ہو جائے, یا آپ کے پاس بائک ہے اور 50 روپے کا آپ اس کے اندر پٹرول ڈال رہے ہوں تو راستے میں ختم ہو جائے. تو ایسے یہ جو ہے نا ٹول جو ہیں, آپ کی جو ٹینکی ہے کار ہے یا بائک ہے اس کی نا وہ ٹنا ٹن ہو, فل ہو. مطلب مارکیٹنگ جو ہے نا یہ بہت بڑی زبردست چیز ہے. اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں, ایک میں مثال دے رہا ہوں, اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں تو اس میں جو ہے نا 50% آپ مارکیٹنگ کے لیے رکھ لیں. مارکیٹنگ آپ کی ہوگی, دین آپ کلائنٹ جنریٹ کریں گے, آپ کے پاس کلائنٹ آئیں گے تو وہ مزید 100 آپ نے روپیز کما لی ہیں, اس میں 50 آپ نے جو روپیز ہیں وہ آپ نے مارکیٹنگ پر لگا دی ہیں, تو یہ 50 جو ہے نا وہ 50 مزید لے کے آئیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی پیسہ جو ہے نا پیسے کو لے کے آتا ہے. آپ پیسہ مارکیٹنگ پہ لگائیں گے تو دین آپ کی جو ہے نا وہ مارکیٹنگ ہوگی, آپ کے پاس لیڈ جنریٹ ہوں گی. تو لیڈس جنریشن اور اس پہ کیسا کام کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.